کہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، لائق جاں تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، لائق جاں تو جہاں فدا، تو جہاں بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہمارے امام کا کلام ہے، یہ ہمارے امام کا کلام ہے۔ ہم جب امام آقا اعلیٰ حضرت جب انہوں نے ترجمہ لکھا نا قرآن پاک کا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، فلاں عقیدے والا بھی قرآن پڑھتا ہے، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن ایک ہی ہے، اسی قرآن کو اگر اندر والی آنکھ سے پڑھا جائے تو بندہ قرآن پڑھ کر سچا مسلمان اور حنفی بریلوی سنی بن جاتا ہے، اور جب یہ قرآن ناقص العقل سے پڑھا جائے تو بندہ کبھی دیوبندی بن جاتا ہے، کبھی وہابی بن جاتا ہے، یا شیعہ بن جاتا ہے، اور قرآن پڑھ کر بھی کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسے بھی ہے کہ قرآن پڑھ کر جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ قرآن ایک ہی ہے، قرآن کا پارا پارا حضور کی نام بیان کر رہا ہے، قرآن کا ہر حرف حضور کی نام بیان کر رہا ہے، حضور کی شان بیان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ میں بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کس چیز کا نام ہے؟ اعلیٰ حضرت ہر بندے کو سمجھ نہیں آنے والے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے عقل کا بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے باپ کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ماں کا بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جب میلاد آتا ہے آپ لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، آپ گلیاں سجا دیتے ہیں، ایک مسجدیں سجا دیتے ہیں، حضور کا ذکر پہلے سے بھی زیادہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کوئی عام بندے کا کام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کسی عام بندے کے دل میں پیدا نہیں کرتا۔ جب بندے کے دل میں رسول اللہ کا عشق آ جاتا ہے، نہ وہ مال دیتا ہے، اور نہ وہ رات کو دیکھتا ہے، اور نہ وہ جگارے کو دیکھتا ہے، اور سب کچھ آقا کے نام پر قربان کر کے، سب کچھ آقا کے نام پہ قربان کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک جان تھی، یہ تو ایک جان ہے، اگر دونوں جہان ہوں میں آپ پر قربان کر دوں، یا رسول اللہ یہ تو دو جہان ہے، یہ تو دو جہان ہے، اگر کروڑوں جہان ہوں میں آپ پر قربان کر دوں۔ یہ جو چلے گئے ہیں وہ ان کی قسمت ہے، جو چلے گئے ہیں وہ ان کی قسمت ہے، یہ نصیب والوں کی بات ہے، یہ رسول اللہ کے غلاموں کی بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ جان تو دور کی بات ہے، حضور کا ذکر ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جان تو دور کی بات ہے، انہوں نے بہت قربانیاں دی، انہوں نے تو اپنی نسلیں قربان کر دی، لیکن ہم نے رسول اللہ کا ذکر کر کے بتانا ہے کہ رسول اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے، رسول اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دل بھی پاک ہونا چاہیے، اور اندر بھی پاک ہونا چاہیے، زبان بھی پاک ہونا چاہیے، اور دماغ بھی پاک ہونا چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ قرآن پڑھ کے کہتے ہیں کہ حضور نور نہیں ہے، وہ قرآن پڑھ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، صرف رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ میں نے کہا وہی رب جب قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اگر مدد حاصل کرنی ہے تو میرے محبوب سے حاصل کرنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یا نبی نہیں کہنا چاہیے، نبی غیب کی خبریں نہیں جانتے، ان کو صرف دو الفاظ کہہ دینا کہ یا ایھا النبی، یا
دوسرے جو مسلک والے انہوں نے سارے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، چاہے غلط کیا ہے، لیکن نبی کا ترجمہ کسی مسلک نے نہیں کیا کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے، نبی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اگر اسی موبائل میں نیٹ پر گوگل پر سرچ کرو کہ نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہی گوگل بتائے گا کہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، ابھی سرچ کریں، ابھی یہی معنی آئے گا۔ گوگل پہ بھی جھوٹ نہیں بولتا، مولوی جھوٹ بول جاتے ہیں قرآن پاک پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے۔ آج لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، آپ ان کو اچھا کیوں نہیں کہتے، آپ ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن ایک ہے، قرآن میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقین کا بھی ذکر کیا ہے، کافروں کا بھی ذکر کیا ہے اور مومنوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا اگر ہم قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھ کے ہم نے حق بیان کرنا ہے، رسول اللہ کا گستاخ کون ہے اور رسول اللہ کا غلام کون ہے؟ کیونکہ شان وکھرا دن مہینے سال دا، شان وکھرا دن مہینے سال دا، چند چڑھیا مینا دے لال دا، چند چڑھیا مینا دے لال دا۔ میں نے کہا ہم نبی نبی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمانی ہے، قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمانی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جہاں ہم پل صراط سے گزریں گے وہ سوئی سے بھی زیادہ باریک ہوگی، اس کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تو ہے رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے، یہ تو ہے بدمزگوں کے لیے۔ میں نے پوچھا اعلیٰ حضرت بتا کہ مومنوں کا کیا صلہ ملے گا، رسول اللہ کے غلام پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ میں نے کہا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے، یا نبی یا رسول اللہ کا نعرے لگانے والے وہ کیسے پل صراط سے گزریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ ایسے گزریں گے وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار میں گزر جائیں گے۔ میں نے کہا یہ کسی اور کو جا کر بتاؤ جس کے کوئی وارث نہ ہو۔ میں نے کہا ہمارے وارث نبی ہیں، ہمارے وارث رسول اللہ ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یا نبی کل قیامت کے دن تم سجدہ کرنا اور تم میری اپنی امت میں سے جس کو اشارہ کرتے جانا اپنی امت کو لے کر جنت میں چلے جانا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے، نبی اگر معاذ اللہ زندہ ہوتے تو ہمیں نظر آتے۔ میں نے کہا آپ کی آنکھ اس قابل نہیں، آپ کی آنکھ، آپ کا دماغ اس قابل نہیں کہ رسول اللہ آپ کے دماغ میں آئے، رسول اللہ آپ کو زیارت کے لیے آئے۔ میں نے کہا جنہوں نے دیکھا ہے، ہمارے بڑوں نے دیکھا ہے اور ہمارے بڑوں نے دیکھ کر بتایا ہے کہ اس صورت نو میں جانا تھا، جانا کہ جان جہانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا کہ جان جہانا تھا، سچ یا
ہوتی ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے. میں نے کہا یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. جب قبر میں پہنچو گے کہ لگ پتہ جائے گا کہ رسول اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا جب رسول اللہ کچھ کر نہیں سکتے پھر ہر قبر میں تشریف کیوں لاتے ہیں؟ یہ سوال ہے نا تین سوال قبر میں پوچھے جائیں گے. سب کو یاد ہے نا؟ پہلا رب تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے. پوچھا جائے گا. کیا یہ اس سوال کا جواب دے کے جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں کبھی بھی نہیں چھوٹے گی. اور دوسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے. جو نبی کو غیر اللہ کہتے ہیں, غیر اللہ سے مدد مانگنی ناجائز ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے. میں نے کہا دوسرے سوال کا جواب دے کر بھی جان نہیں چھوٹے گی. اور جب تیسرے سوال کی باری آئے گی نا, رسول اللہ کے مبارک چہرے کو سامنے لایا جائے گا. میں نے کہا رسول اللہ کا مبارک چہرہ وہی پہچانے گا جو رسول اللہ کا ذکر کرتا ہوگا اور مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتا ہوگا. اور وہ جو کہتے ہیں کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے, نبی نظر نہیں آتے, وہ جب تیسرے سوال کی باری آئے گی نا وہ کہیں گے کہ ہم تو جانتے بھی نہیں. میں نے کہا پہچاننا بھی نہیں ہے آپ نے, کیونکہ آپ نے دنیا میں کہا ہے کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے, نبی تو نظر نہیں آتے. میں نے کہا ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ نبی تو نظر نہیں آتے. جب رسول اللہ نے ہجرت کی تھی, جب منافقین باہر کھڑے تھے دروازے پر, جب رسول اللہ نے ایسے اپنی مٹھی کے اندر ریت ڈال کے پھینکی تھی, ساروں کی آنکھیں بند ہو گئی تھی, کیونکہ رسول اللہ جو جا رہے تھے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت تو کرنی تھی نا. تو جب گزر کر چلے گئے, کہتے کہ گزر کر چلے بھی گئے, ہمیں تو نظر نہیں آئے. میں نے کہا یہ انہی کی اولاد میں سے ہے, یہ انہی کی اولاد ہے جو کہتے ہیں کہ نبی ہوتے تو نظر آتے, جو نبی ہوتے تو نظر آتے. ہم نے کہا کہ ہم اس لیے کہتے ہیں, کہتے کہ آپ بڑا خبر کرتے ہیں, ہم اہل سنت ہیں, ہم جنتی ہیں. میں نے کہا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. جب ہم دیکھیں گے کہ ہم کھڑے ہو کے سرکار کا استقبال کریں گے قبر میں, ہم کہیں گے کہ سرکار کی آمد مرحبا, بھنڈار کی آمد مرحبا. جب ہم یہ نعرے لگائیں گے نا تو رسول اللہ خود فرشتوں کو کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ, یہ تو میری آمد کے دنیا میں بھی نعرے لگاتا تھا اور آج قبر میں بھی لگا رہا ہے, میں اس کو ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. اور ہمارے جو بڑے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے, جنہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے, جنہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے, ہم اس کی نسبت سے ہم بھی وہی شعر قبر میں پڑھیں گے کہ اس صورت نو میں جانا کھا, جانان کے جان جانا کھا, اس صورت نو میں جانا کھا, جانان کے جان جانا کھا, سچ آنکھ رب دی میں شانہ کھا, اس شان تو شانہ سب بڑھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ما اجمل کا ما اکمل کا. آخر میں میسج آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ سے پوچھ کر محبت نہیں کرنی, انہیں محبت کرنی ہے. اگر پوچھ کے محبت کرنی ہے تو پھر ایمان تھوڑی محبت قابل قبول کوئی نہیں. کیونکہ جنہیں عشق کیتا جانا نا, عشق کردہ اپنی مرضی دے کم, عشق کردہ اپنی مرضی دے کم. اب یہ فرماتے ہیں کہ عشق اپنے مرضی کے کام کرتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا نام لیا جائے یہ لوگ دیوانے جھوم کیوں جاتے ہیں, یہ لبیک والے اپنی جانیں قربان کیوں کر جاتے ہیں. میں نے کہا جس نے دیکھا ہوتا ہے اور جس نے قریب سے دیکھا ہوتا ہے وہ فیض آباد کی پل پہ بیٹھ کے
مسلمان گیا. وہ کہتا ہے کہ انہیں جانا. کیا کہتا ہے؟ انہیں جانا. بس بات اتنی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. آپ اپنے اندر بھی عشق رسول کا جذبہ پیدا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی عاشق رسول بنائیں. جب عاشق رسول کے جنازے اٹھتے ہیں نا، ان کے جنازے بتا دیتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی عاشق تھا اور رب تعالیٰ نے اس کی شان دکھانے کے لیے اس کے جنازے میں اتنے بندے بھیج دیے اور آسمان پر فرشتے بھی فخر کر رہے تھے کہ یہ کس عاشق رسول کا جنازہ آ رہا ہے. اور رسول اللہ کل قیامت کے دن خود فرما دیں یہ تو میرا غلام آ رہا ہے. اللہ عز و جل کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب محفل میں بیٹھا کریں ذوق کے ساتھ بیٹھا کریں تاکہ ثواب بھی ملے. جب ابو جہل اگر رسول اللہ کی خوشی میں اپنی غلام کو آزاد کرے، اس کو قبر میں رات پہنچ سکتی ہے، کیا مومنوں کو رات نہیں پہنچ سکتی؟ ہم تو وہ ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہم جام پیئیں گے، آب کوثر کے جام پیئیں گے اور ادھر بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.